بلال نے لائٹ آن کی، کوئی بھی نہیں تھا، بس مٹی پر الٹے قدموں کے نشان۔ وہ سب ڈر کے خیمے میں گھس گئے۔ رات کے 2 بجے احمد کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا بلال خیمے سے باہر کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ بلال، کیا کر رہے ہو؟ بلال نے بغیر مڑے آہستہ کہا، وہ آ رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اچانک بلال کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ زمین پر گر گیا۔ اس کے ہونٹ نیلے، جسم برف کی طرح ٹھنڈا۔ احمد نے کہا، یہ بے ہوش ہے، لیکن بلال نے آنکھ کھولی اور کہا، میں نے انہیں دیکھا ہے، وہ دیواروں سے نکل رہے تھے۔ اگلی صبح سب کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ بلال کچھ بول نہیں رہا تھا۔ نعیم نے کہا، ہم واپس چلتے ہیں، مگر راستہ جس سے آئے تھے غائب تھا۔ گوگل میپ کھولا، سگنل ختم، چاروں طرف بس درخت، دھند اور سناٹا۔ شام کو انہوں نے دوبارہ وہی جگہ کیمپ کے لیے چنی، لیکن رات کو اچانک ان کے خیمے کے گرد پتھر گرنے لگے۔ کوئی اوپر سے پھینک رہا تھا۔ فرحان چیخا، کون ہے؟ سامنے آ! پھر پیچھے سے عورت کے ہنسنے کی آواز آئی، ایسی آواز جسے سینے کے اندر سے نکلے۔ اور پھر ایک سایہ درخت کے پیچھے سے باہر آیا، لمبا، پتلا، چہرہ دھندلا، بکھرے ہوئے بال، جیسے دھواں ہو جو چلتا ہوا آ رہا ہو۔ بلال نے قرآن کی آیت پڑھی تو آواز بند ہو گئی، لیکن صبح جب اٹھے، خیمے کے اندر زمین پر ایک تعویذ رکھا تھا جس پر خون سے لکھا تھا، تم میں سے ایک ہمارا ہو گیا ہے۔ اس رات سب نے جاگنے کا فیصلہ کیا۔ احمد بلال کے پاس بیٹھا رہا۔ رات کے 3 بجے بلال اچانک اٹھا اور جنگل کی طرف چلنے لگا۔ احمد پیچھے گیا تو دیکھا بلال ایک درخت کے نیچے کسی سے بات کر رہا ہے، لیکن سامنے کوئی نہیں تھا۔ بلال کہہ رہا تھا، میں نے کہہ دیا تھا نا، ہمیں چھوڑ دو، احمد کو مت لو۔ اچانک بلال نے اپنی گردن پیچھے موڑی اور وہ سیدھا زمین پر گر گیا، جسم بے جان۔ اس کے چہرے پر جلنے کے نشان تھے، جیسے کسی نے آگ سے چھوا ہو۔ اب صرف احمد، نعیم اور فرحان بچے تھے۔ انہوں نے ایک ویڈیو بنائی جس میں ان کی آواز ریکارڈ کی، اگر ہمیں کچھ ہو جائے تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ سب سچ ہے۔ رات کے وقت پھر وہی آوازیں آئی، درختوں سے سرگوشیاں، بچوں کی رونے کی آوازیں، عورت کی ہنسی، پھر ایک دم خاموشی۔ فرحان نے لائٹ آن کی، سامنے ایک عورت کھڑی تھی۔